السلام علیکم جی، ویلکم بیک۔ آج ہم پڑھیں گے علامہ محمد اقبال کا فلسفہ خودی۔ فلسفہ خودی علامہ محمد اقبال کے نزدیک کیا ہے؟ خودی سے مراد احساس غیرت مندی کا جذبہ، اپنی ذات و صفات کے پاس و احساس کا خیال رکھنا، اپنی انا کو شکست سے محفوظ رکھنے کا نام خودی ہے۔ حرکت و توانائی کو زندگی کی ضامن سمجھنے کا نام خودی ہے۔ مظاہرات فطرت سے برسر پیکار رہنے کا نام اور دوسروں کا سہارا تلاش کرنے کی بجائے اپنی مدد آپ کرنے کا نام خودی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ علامہ اقبال کے نقطۂ نظر سے خودی زندگی کا آغاز، وسط اور انجام سبھی کچھ ہے۔ فرد اور ملت کی ترقی و پستی خودی کی ترقی و زوال پر منحصر ہے۔ خودی کا تحفظ زندگی کا تحفظ، خودی کا استحکام زندگی کا استحکام ہے۔ ازل سے ابد تک خودی ہی کی کار فرمائی ہے۔ اور کہیں پر یہ ظاہر کیا گیا کہ لا الہ الا اللہ کا اصل راز خودی ہے۔ کیا خوبصورت شعر ہے کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ اور کہیں پہ یہ بھی بتایا کہ انسان کی ساری کامیابیوں کا انحصار جو ہے وہ خودی پر ہے، اور قوت و تربیت یافتہ خودی ہی کی بدولت انسان نے حق و باطل کی جنگ میں فتح پائی۔ خودی زندہ اور پائندہ ہے تو فقر میں شہنشاہی کی شان پیدا ہو جاتی ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے تصرف میں آ جاتا ہے۔ بعض مقامات پر خودی اور خدا کے وجود کو لازم و ملزوم بتا کر وجود کی تعریف یہ کی کہ ہر خودی کی نمود کا دوسرا نام وجود ہے۔ ہر خودی کی نمود کا دوسرا نام وجود ہے، اس لیے انسان کو اپنے وجود کا ثبوت دینے کے لیے خودی کی نمود سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود، میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا۔ وجود کیا ہے فقط جوہر خودی کی نمود، کر اپنی فکر کہ جوہر ہے بے نمود تیرا۔ وجود کیا ہے فقط جوہر خودی کی نمود، کر اپنی فکر کہ جوہر ہے بے نمود تیرا۔ علامہ محمد اقبال نے بعض جگہوں پر خودی کی جو تعریف ہے وہ یہ کی کہ مسلمان اور ملت اسلامیہ کی خودی کی شرائط اور فتوحات دوسروں کی خودی سے بہت مختلف ہیں۔ کیا خوب شعر کہا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام عالم سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اور مسلمان کی خودی یہ ہے کہ اس میں سچے مومن کی شان پیدا ہو جاتی ہے، اور مومن کی صفات و خصوصیات تو یہ ہیں کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اور خودی کی جو مقصد ہے، اس کا مقاصد تو یہ ہے کہ انسان کا جو دل ہے وہ تکمیل آرزو اور تکمیل مقاصد کے بعد بھی اس کو سیرابی نہ ہو، اس کی شدت طلب کی شدت کچھ اور بڑھ جائے، یعنی ایک آرزو کی تکمیل دوسری آرزو کی اور دوسری آرزو کی تکمیل تیسری آرزو کی تخلیق کا بہانہ بن جائے، خوب سے خوب تر کی تلاش تا حیات جاری رہے، آرزوؤں کی انتہا یہ ہو کہ اس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ خودی کے مقاصد تو یہ ہیں کہ انسان کی تکمیل آرزو اور تکمیل مقاصد کی سیرابی نہ ہو، بلکہ طلب کی شدت کچھ اور بڑھ جائے، یعنی ایک آرزو کی تکمیل دوسری آرزو کی اور دوسری آرزو کی تکمیل تیسری آرزو کی تخلیق کا بہانہ بن جائے، خوب سے خوب تر کی تلاش تا حیات جاری رہے۔ اس ذوق طلب اور شوق آرزو کو صرف سامنے کی دنیائے آب و گل تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ یہ تو تسخیر خودی کی پہلی منزل ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر نئے نئے جہاں تلاش کرنے چاہیے، ایسے جہاں کہ ہر چند نظروں سے پوشیدہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ وہ کیا ہے نا کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اور بڑھے جا یہ کوہ گراں توڑ کر، طلسم زماں و مکاں توڑ کر،
جہاں اور بھی ہیں ابھی بے نمود کہ خالی نہیں ہے ضمیر وجود۔ ڈاکٹر عبد الرحمن بنجوری یا بنجوری جو بھی یہ لفظ ہے، انہوں نے علامہ اقبال کے فلسفہ خودی پر اعتراض کیا اور ان کو بڑی درجہ پسندی کی نگاہ سے دیکھا، تو پھر اس کے جواب کے اندر علامہ محمد اقبال نے جو ہے وہ رموز بے خودی، ٹھیک ہے، رموز بے خودی جو ہے وہ یہ شائع کی، اور رموز بے خودی میں فرد کی خودی سے آگے بڑھ کر جماعت یا ملت پر خودی پر بحث کی گئی، یعنی پہلے فرد کی خودی تھی، پھر اس کے اندر جماعت اور ملت کی خودی پر بحث کی گئی۔ کہا گیا کہ انفرادی اور اجتماعی خودی کی تربیت و تنظیم اور استحکام و استقلال کے لیے عہد حاضر کی ساری ملتوں میں ملت اسلامیہ ہی موضوع ترین ہے۔ جتنے آئین مروج ہیں ان میں آئین اسلامی یعنی قرآن ہی ایسا آئین ہے جس کے تحت فرد اور جماعت کی خودی اطاعت اور ضبط نفس کی منزلوں سے کامیاب گزر کر نیابت الہی کے منصب پر فائز ہونے کے ہم اہل بن سکتے ہیں۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے ایک خط میں جو انہوں نے نذیر اکبر آبادی کو لکھا تھا اس میں کیا لکھتے ہیں کہ حقیقی اسلامی بے خودی میرے نزدیک اپنے ذاتی اور شخصی میلانات اور رجحانات و تخیلات کو چھوڑ کر اللہ کے احکام کے پابند ہو جانا ہے۔ یہی اسلامی تصوف کے نزدیک فنا ہے، البتہ اجمی تصوف فنا کے کچھ اور معنی جانتا ہے۔ علامہ محمد اقبال نے اسلام کو اساسی اہمیت دی اور مسلمانوں سے ہی انہوں نے کہا کہ اس جہاں کو ثبات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام ہی ایسا مذہب ہے کہ جس کے اندر نسب و نسل اور وطنیت و قومیت کی حد بندیوں اور صفاقیوں سے پاک ہے، اور اس میں آدمی کو سجدہ توحید کے سوا تمام سجدوں سے نجات مل جاتی ہے۔ تو ملت اسلامیہ میں خودی کا تصور جو ہے وہ بڑا گہرا ہے۔ یہ تھا جی ہمارا علامہ محمد اقبال کا تصور خودی۔ اس کے پوائنٹس میں ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ سب سے پہلے جی خودی کی ڈیفینیشن ان کے نزدیک کیا تھی وہ ہم نے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ زندگی کا مرکز ہے، خودی اور خدا کا وجود لازم و ملزوم ہے۔ دین اس کے بعد مسلمانوں میں جو خودی ہے وہ مختلف ہے، مومن کی شان خودی سے طلب کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس میں جواب میں لکھی رموز بے خودی اور ملت اسلامیہ میں خودی کا تصور۔ امید کرتی ہوں علامہ اقبال کا تصور خودی آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔